نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله۔ پارہ 28 سورۃ المجادلہ، رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے، 22 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ المنافقین وقبل سورۃ الحجرات، حالت جموعی میں 58ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 105 نمبر پہ ہے۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیت نمبر 1 میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ماقبل سورت سورہ حدید کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ گزشتہ صورت میں بھی توحید کا ذکر تھا، رسالت کا ذکر تھا، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، کچھ معاشرتی مسائل تھے، تدبیر منزل کے مسائل تھے، اور سورہ مجادلہ میں بھی تقریباً مجموعی طور پر توحید، رسالت، بعث بعد الموت، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، تدبیر منزل اور معاشرہ کے مسائل تھے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کی سیاسی جماعت کے فرائض۔ نمبر 2، سیاسی جماعت کا دائرہ اختیار یا دائرہ اختیارات۔ نمبر 3، جماعت سیاسی کا انتخاب صدر۔ نمبر 4، تعمیل احکام صدارت۔ نمبر 5، ان نااہل لوگوں کا ذکر جو سیاسی جماعت میں داخل ہونے کے قابل نہیں۔ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیت کا سبب یا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے کہ سیدنا اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتی ہے کہ انت کظہر امی، تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے ماں کے پش، یعنی مجھ پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل زمانے جاہلیت میں یہ لفظ ابدی دائمی حرمت کے لیے بولا جاتا تھا، جو طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ سخت تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ واقعہ پیش آیا تو واقعہ پیش آنے پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اس خاص مسئلے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول مشہور کے مطابق فرمایا کہ ما اراک الا قد حرمت علیہ، یعنی میرے رائے کے مطابق تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر واویلا کرنے لگی کہ میرے جوانی سب کچھ اس شوہر کی خدمت میں گزر گئی، اب بڑھاپے میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اور کہتے تھے کہ اب میں کہاں جاؤں، میرا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ما ذکر طلاقا، میرے شوہر نے تو طلاق کا نام تک نہیں لیا ہے، اور جب نام تک نہیں لیا ہے تو پھر مجھے طلاق کیسے ہو گئی؟
اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہم اشکو الیکا، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ما امرت فی شانک بشیء حتی الآن، یعنی ابھی تک تمہارے مسئلے کے متعلق مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ سب روایات صحیح ہے، درست ہے، ان سب روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ قذافی در منصور وابن کثیر، بہرحال اس حوالے سے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ سورت کی ابتدائی آیتوں میں اس خاص مسئلے زہار کا حکم شرعی بیان فرمایا، اور اللہ تعالی نے حضرت خولہ کی فریاد سنی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجمع کے ساتھ جا رہے تھے۔ سامنے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں ٹھہر کر اس کی بات سنی۔ لوگوں نے کہا کہ ایک بڑھیا کے خاطر اتنے بڑے مجمع کو آپ نے روک دیا۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کے بات اللہ تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی ہے، اور میں کون ہوتا ہوں کہ ان کے بات ٹال دوں؟ واللہ اگر یہ خود رخصت نہ ہوتی تو میں رات تک ان کے ساتھ یہی کڑی رہتا۔ وعلی کل حال اللہ رب العالمین نے حضرت خولہ کو یہ عزت بخشی کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فریاد اور اس کے جواب میں قرآن کریم کے یہ آیتیں نازل فرمائی، زہار کا حکم شرعی نازل فرمایا، تکلیف دور کرنے کا اہتمام فرمایا، اور حضرت خولہ کے دلدارے کے لیے کلام کے شروع میں فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، تحقیق کے ساتھ ہم نے اس عورت کی بات سن رہے تھے، تحقیق کے ساتھ ہم اس عورت کی بات سن رہے تھے جو اپنے شوہر کے معاملہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجادلہ کر رہے تھی، اور مجادلہ سے مراد ادھر جھگڑا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ جواب دینے کے باوجود اپنے تکلیف کو بار بار بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرما رہی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارے معاملے میں مجھ پر کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غمزدہ زبان سے یہ نکلا کہ یوں تو آپ پر تو ہر چیز کا حکم نازل ہوتے رہتے ہیں، میرے بارے میں کیا وحی رک گئی؟ قذافی القرطبی، اور اللہ تعالیٰ نے فریاد سنی۔ صدیقۃ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کا سماع تمام آوازوں کو محیط ہے، ہر ایک کی آواز سنتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کی شکایت بیان کر رہی تھی، مگر میں اپنے قریب ہونے کے باوجود ان کی باتیں نہیں سن سکی، مگر اللہ رب العالمین نے حضرت خولہ کی تمام باتوں کو سنا اور فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ بخاری شریف میں یہی ہے، فی البخاری وابن کثیر۔ فرمایا
قد سمع اللہ حرف توقع ہے، ماضی پر داخل ہو جائے تو مفید للتحقیق ہوتی ہے۔ قد سمع اللہ، تحقیق کے ساتھ سنی اللہ تعالی نے، قول التی، بات اس عورت کی، تجادلک، جو جھگڑتی تھی آپ سے، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کرتی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سنتا ہے تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔